اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد عزاداران امام شب عاشور کی مجلس ہے 9 محرم کی رضوی کالج بامبے How to protect Islam in 21st century. اسلام کے اوپر جو ٹیگ ہے اس ٹیگ کو ہم کیسے ہٹائیں. مسلسل 9 دن سے اسی مولا حسین کے ارشاد کے اوپر آپ سے معروضے کر رہا ہوں. اس ٹاپک کی آج کی یہ آخری مجلس. کل تو مصیبت کا دن ہے، آج رات میں بھی شب داری ہے، یا مختلف ذاکرین پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کل بھی اعمال مجلسیں، پھر شام غریباں کی آخری مجلس ہوگی. یہ ٹاپک اتنی بڑی تھی کہ 9 دن کی تو یہ ٹاپک بھی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ایک سکیچ ہمارے سامنے آیا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام. کچھ ریسپانسبلٹیز آپ کو پتہ چلی کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو ان 21st سینچری. مولا حسین کا یہ ارشاد کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے. محرم حسین کے اس سوال کا جواب ہے. when you say لبیک یا حسین، یہ بہترین سلوگن ہے، یہ بہترین نعرہ، لیکن اس میں کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے، اٹس ویری ایزی ٹو سے لبیک یا حسین. امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو اس کا جواب بہترین لبیک یا حسین ہے. کہ مولا لبیک یا حسین، یعنی مولا میں اپنی سروسز کو آپ کو آفر کر رہا ہوں. آئی ایم آفرنگ مائی سروسز. سروس آفر کرنا الگ بات ہے، لیکن حسین کا قبول کرنا وہ سب سے بڑی بات ہے. آپ 1000 سروسز آفر کرو، دیر از نو گارنٹی کہ حسین تمہاری ہر سروس کو ایکسپٹ کرے. وہی 9 دن سے بول رہا. بولنا آسان ہے کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں. بولنے کے لیے کیا جا رہا؟ کچھ نہیں جا رہا، ٹپ آف دی ٹنگ سے بولو. لیکن اگر تم یہ چاہتے، if you really want کہ امام حسین تمہاری سروس کو ایکسپٹ کرے، امام حسین جیسا تم نے کہا لبیک یا حسین، امام حسین نے اگر تم چاہتے کہ وہ جواب دے، تو then do something for اسلام. اس لیے کہ حسین نے اسلام ہی کو بچایا، اور اب مولا حسین یہ چاہتے، ہماری ذمہ داری، ہماری ریسپانسبلٹی، یہ اوکلٹیشن جو غیبت کبریٰ چل رہی، اس میں ہر شیعہ کی ذمہ داری یہ کہ وہ اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھے کہ صرف ایزی لے کے اپنے لیے زندگی نہیں گزارنا ہے. تم کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے امام کے لیے کچھ کرنا ہے. if tomorrow امام حسین ask you کہ what you have done for me، کل اگر مولا حسین پوچھیں تم سے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، تو ہمارے پاس جواب رہنا چاہیے. اگر جواب نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا ہے زندگی سے؟ کچھ نہیں. میں بار بار ایک بات بول رہا آپ سے 9 دن سے کہ اس لائف پہ بھروسہ مت کرو. لاسٹ ایئر کتنے تھے، یہ سال نہیں ہے. 2-3 واقعات سنایا شہیدوں کے. آج جہانگیر کا نام نہیں ہے، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی اس کی گریو پہ جاتا نہیں، کوئی اس کی گریو پہ جا کے مانگتا نہیں. اس وقت جہانگیر کنٹرول میں تھا پوری نارتھ انڈیا پہ.
ڈائنیسٹی تھی، ڈائنیسٹی، اس کا وہ کنگ تھا. لیکن آج کیا حشر ہوا اس کا؟ وہ اندھیروں میں چلا گیا. اس نے جس کو قتل کیا، آج اس کی گریف کے اوپر ہر مذہب و ملت کا آدمی، صرف شیعہ نہیں، مسلمان، نان مسلمز، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آگرہ میں، ان کی لحد پہ جا کر بھیک مانگتے، اور فیض حسینی جاری ہے وہاں پہ. 400 سال کے بعد بھی ان کا مقام ہے، یہ زندہ ہے. ہی از الائیو، زندہ، اور وہ مر گیا. اگر تم بھی یہ چاہتے بامبے میں زندہ رہو، تم بھی یہ چاہتے کہ بامبے میں تمہارا نام رہے، تو دن اپنی ریسپانسبلٹی کو سمجھو، اپنی ذمہ داری کو سمجھو. شب عاشور کا میسیج وہی ہے، عاشورے کا پیغام وہی ہے. عاشورہ ایک عادت کے تحت نہیں کر رہے ہیں، ایک فارملٹی پہ نہیں کر رہے. عاشورہ ہر سال محرم آ رہا، ہر سال محرم جا رہا، ہر سال شب عاشور آتی، اب رضوی میں جمع ہوتے، ہر سال عاشورہ آتا، ہم عاشورے کو ذکر کرتے اور ختم ہو جاتا. 1438 ہجری کے محرم کو مولا حسین کو ایک گفٹ دینا ہے، گفٹ، کہ امام حسین سے یہ بولنا ہے کہ اس وقت اسلام کا حشر خراب ہے. Give us strength. میرے جملے سنو غور سے. Give us strength. Give us توفیق. اس لیے کہ اسلام حسین کی نگاہ میں، in eyes of امام حسین، حسین کی نگاہ میں اسلام اتنا امپورٹنٹ ریلیجن تھا، اتنا امپورٹنٹ تھا مولا حسین کی نگاہ میں، اتنا اہم تھا اسلام کہ حسین نے اس اسلام کے خاطر علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کیا، اپنی بہن کی چادر دے دی، just to protect Islam. What I'm saying کہ how to protect Islam in 21st century. مولا حسین نے یہ گوارا کیا کہ میری بہن کی چادر چلی جائے لیکن اسلام بچ جائے، میرا بیٹا شہید ہو جائے میرا اسلام بچ جائے، میرا گھر قربان ہو جائے لیکن اسلام بچ جائے، میرے بچے ذبح ہو جائیں لیکن اسلام بچ جائے. اتنی امپورٹنٹ ہے امام حسین کی نگاہ میں اسلام. ہماری نگاہ میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں کب تک بولوں، کیا بولوں؟ یہ ایزی لینا چھوڑو، اس ایٹیٹیوڈ کو بدلو، فکر کرو what عابد بگرامی is saying. کچھ تو سوچو. جب نرم بستر پہ سر رکھو، نرم تکیے پہ رکھو، تو 5 منٹ سوچو کہ عابد بگرامی نے محرم کے عرصے میں رضوی میں کیا کہا. 0.1% تو چینج آئے. اسلام کی فکر کرنا. آج بھی 1-2 واقعات آئیں گے کہ حالات کیسے بدل گئے، کتنا چینج آ گیا اسلام میں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یار اگر مسلمان بولتے ہو تو عزت نہیں ہے، کوئی ریسپیکٹ نہیں دے رہا. یقین کرو تو if you say کہ you are a Muslim, they don't respect you. جابز ملتے ہیں، گھر ملتا ہے، بزنس کرتے ہیں لوگ. straight they say no, we don't want to deal with Muslims. Why? تم یہاں ہم کو ہرٹ نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا، ہمارے ہارٹ کو پنچ نہیں ہوتا کہ یار اسلام یہ ہو گیا and we are the followers of Islam. ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ریلیجن کا یہ حال ہو گیا کہ آج کوئی پوچھ رہا نہیں. کیوں ہوا؟ آپ نے سنا 9 دن. اب ہماری طرف سے نہیں ہوا، یہ ISIS ہے، داعش ہے، یہ طالبان ہے، جنہوں نے اسلام کے گراف کو یہاں تھا یہاں کر دیا، یہاں کر دیا. جس انداز سے ان لوگوں نے اسلام کے امیج کو خراب کیا، سامنے والے کو یہ نہیں معلوم، یہی بولتے کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے. اب تم کو
बॉम्बे में एक लाइन को डिवाइड करना, एक लाइन को डिवाइड करो, या बॉम्बे में बताओ कि तुम और हो वो और है, तुम कैरेक्टर वाले हो, तुम जिसके मानने वाले हो। उन्होंने पीस की दावत दी, उन्होंने टेररिज्म की दावत नहीं दी। उन्होंने अमन की दावत दी। पूरी जिंदगी रसूल से लेके 11वें इमाम तक किसी एक मासूम का बताओ कि मासूम ने कहा डू इट, आई एम हियर, कभी नहीं कहा। ऑलवेज इस्लाम में कैरेक्टर की बात की। तो आज अगर इमेज को सही करना है तो सबसे पहले अपने किरदार को बुलंद करना है। मैं यूथ को बोल रहा हूं कि तुम अपने कैरेक्टर के जरिए बॉम्बे में कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेस में तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी जबान ऐसी होना कि अगर वहां पे 100 लोग काम कर रहे एक जगह पे, तो वो 100 लोगों में लोग बोलना कि ये इतना सॉफ्ट स्पोकन है, ये ऑनेस्ट है, इसका कैरेक्टर अच्छा है। तो लोग पूछें तुमसे कि तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते, तो बोलो तुम हुसैनी हो। अगर तुम नहीं कर रहे, इस तरह पहले बढ़ो, बच्चों को समझाओ, अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को समझाओ। यह माओ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाए कि बेटा तुमको ऐसा रहना, ऐसा रहना, ऐसा रहना, ऐसा रहना। तुमको अपने दोस्तों से कैसे बात करना, तुम रहना कैसा स्कूल में, क्लास में, तुम जिस फ्लैट में रहते हो, अगर अतराफ में तुम्हारे नेबर्स गैर हैं तो उनको बताओ कि तुम जो मुसलमान हो वो वैसे मुसलमान नहीं, जो न्यूज़पेपर्स में, जो चैनल्स में मुसलमान आ रहे, जो दुनिया में मुसलमान है, तुम वैसे नहीं हो, तुम हुसैनी हो। तुम्हारी बिल्डिंग में, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स में पूरे लोग ये बोले गैर कि ये जो मुसलमान है, ही इज डिफरेंट देन अदर्स। ये इमेज को सही करना है। इस तरह मेहनत करो। मेरे कंक्लूजन है मेरी 9 मजलिसों का, आखिरी मजलिस है, मैं खाली हेडलाइंस लेके जा रहा कि करना क्या है। ये तुमको करना लाजिम है। ये मत बोलो यार मैं तो सही हूं ना, जाता भाड़ में जाए इस्लाम। नो, सारी इबादतें एक तरफ है। याद रखो, मेरे जुमले गौर से सुनो। सारी इबादतें एक तरफ, नुसरत इमाम एक तरफ। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? नुसरत इमाम एक तरफ है। अगर नुसरत नहीं है, वो जज्बा नहीं है, तो कुछ नहीं। वो जब फीलिंग्स नहीं पैदा होते तो आप ये बोलेंगे मैं फीलिंग्स नहीं पैदा हो रहे, व्हाट कैन आई डू? रिस्क हलाल खाओ, फीलिंग्स पैदा होते। बिलीव मी, खाओ हलाल रिस्क, फीलिंग्स पैदा होते। यू फील इट, पिंच होता। लिटरली मैं तो रोता हूं, लिटरली रोता हूं यार, जब बाहर जाके दुनिया को ऐसा देखता हूं ना कि क्या हासिल हो गया इस्लाम का, क्या हासिल हो गया इस्लाम का। जब लोगों से बात करते, दूसरी कंट्रीज को, व्हेन यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस को, व्हेन यू गो एंड व्हेन दे से ओह यू आर मुस्लिम, देन स्टैंड हियर, स्टैंड हियर। ये तो है, हम चोर हैं, हम क्रिमिनल हैं। इस्लाम से अच्छा मजहब कोई नहीं, इस्लाम से ज्यादा पीसफुल रिलीजन कोई नहीं, इस्लाम से ज्यादा पीसफुल मैसेज किसी ने नहीं दिया। लेकिन हम लोग फॉलोअर्स वो खराब है, फॉलोअर्स खराब है। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम अब लोगों को बताएं कि हम जिसके फॉलोअर हैं वो रियल इस्लाम के बचाने वाले हैं। एंड इट्स अ फैक्ट, रियल इस्लाम का बचाने वाला कौन है? अहलुल बैत। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, इमाम अली ने 24 इयर्स सब्र करके, पेशेंट के साथ
صرف اسلام کو بچانے کے لیے کام کیا. 24 ایئرس امام علی نے ایک کام کیا کہ اسلام بچ جائے، ورنہ رسول کے بعد اسلام زیرو ہو جاتا. جو منافقین تھے مدینے میں، میں نام کسی کا نہیں لے رہا، جو منافقین تھے مدینے میں، ان کی پوری ٹرائی یہ تھی. مولا علی نے نہج البلاغہ میں اپنے سرمن میں یہ بات کہی، نہج البلاغہ کوٹ کر رہا، جا کے دیکھ لینا. امام علی سیڈ کہ میں دیکھ رہا تھا میری میراث لوٹ رہی تھی. میں امام کا جملہ کہ دشمن یہ چاہتے تھے کہ علی خلافت کے لیے تلوار نکالے. میرے بچے چھوٹے تھے، امام حسن امام حسین کہتے میرے بچے چھوٹے تھے، دشمن یہ چاہتے، منافقین یہ، میں بول رہا، امام علی نے منافقین نہیں کہا، امام علی نے دنیا کہا. منافقین یہ چاہ رہے تھے کہ علی تلوار نکالے، جنگ ہو، بچے قتل ہو جائیں، امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے. امام علی نے صرف صبر کیا، ٹوٹل پیشنس کے ساتھ. دوستو ایک بات بولو، میں بڑی آسانی سے بار بار بول رہا، پیشنس 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 پیشنس. صبر کرنا آسان بات نہیں ہے، سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے پیسے لے لے، آپ کو کوئی برا بلا بولے، سب کے سامنے برا بولے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جو چاہے کر سکتے. کوئی آپ کو بولے تم ایسے تم ایسے تم ایسے، یا تمہارا کوئی حق چھین لے، تم صبر کرو گے؟ مثال کے طور پہ بامبے میں خدا نہ خاصا کوئی تمہارے دروازے پہ آ کے دروازے کو جلا دے، تمہاری بیوی پہ تعزیہ نہ مارے، تم پیشنس رکھو گے؟ صبر کرو گے؟ اگر طاقت نہیں بھی ہے تو تم پروٹیسٹ کرو گے، لوگوں کو جمع کرو گے، اس سے فائٹ کرو گے. علی جیسا بہادر، علی جیسا شجاع، علی جیسا واریر، علی جیسا واریر کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، علی کے ہاتھ میں پلیز غور سے سنو، میری لاسٹ مجلس ہے، ٹوٹل میسیج ہے میرے 8 مجلسوں کا. علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. پوری دنیا جانتی تھی، پورا عرب جانتا تھا کہ یہ مرہب کا قاتل ہے، یہ انتر کا قاتل، یہ عمر ابن عبدود کا قاتل. علی وہ طاقت کا نام تھا، ایک وار کا، ایک طاقت کا، ایک پاور کا نام تھا. پورا مدینہ جانتا تھا، اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھا تھا کہ کیسے تلوار چلاتا تھا. لیکن ایک لفظ نہیں بولتے. He don't open his mouth. He don't protest like this. تلوار نہیں اٹھا رہے کسی پہ. Why? کیوں نہیں اٹھائے مولانا ذوالفقار؟ ان کو مار دیتے جنہوں نے دروازہ جلایا، جنہوں نے رسول کی بیٹی پہ تعزیہ نہ بلند کیا، اس کو مار دیتے. کیوں کیا علی نے؟ دنیا چاہتی تھی کہ علی لڑے، علی لڑے. لیکن علی کی نگاہ میں اللہ کے رسول کا وہ جملہ علی کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا. اللہ کے رسول کا وہ پرومس، وہ عہد کہ یا علی یا علی یا علی یا علی، میرے بھائی میرے بعد تمہارے اوپر پہاڑ ٹوٹ جائیں گے مصیبت کے، لیکن تم اسلام کے خاطر صبر کرنا. اسلام کے خاطر، یہ نہیں بولا میرے خاطر. میں جو بول رہا ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری، پلیز یار پلیز. میں چاہتا چینج ہونا یہ مجلس کے بعد. کیا کہا رسول نے؟ کہ اسلام کے خاطر علی تم صبر کرنا، تم تلوار نہیں اٹھانا. بس رسول کی بات پہلی منزل پر دعوت ذوالعشیرہ میں کہا تھا انا یا رسول اللہ. وہ جو پرومس تھا نا، اس پرومس کو میرے مولا نے ایسے نبھایا کہ آج لفظ صبر، وہ ورڈ جو ہے صبر کا، پیشنس کا، وہ امیر المومنین کی ذات سے مربوط ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ اب صبر علی ہے. مولا علی کی شجاعت، انہیں مولا علی کی بہادری مشہور نہیں ہے.
آج بکس میں کوئی یہ نہیں بولتا کہ علی بہت کریج تھا, بہت بہادر تھا, نو. جبکہ علی نے جتنی جنگیں لڑی کسی نے نہیں لڑی. بہادری حسین کے ساتھ, شجاعت حسین کے ساتھ. آج شجاعت کا لفظ حسین سے مربوط ہے, صبر کا لفظ علی سے مضبوط ہے. وائی؟ دوستو امیجن کرو یار, امیجن کرو, پوری طاقت علی کے قدموں میں ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ, اینی تھنگ, کچھ بھی کر سکتے, کائنات کا مالک ہے علی. لیکن آپ امیجن کریں کہ 3 دن کے بعد, just 3 days after the death of Prophet, just 3 days after the death, وہ کمزور لوگ آئے, امام علی کے گلے میں رومال, رسی ڈالی, رسی. میں کتنی آسانی سے بول رہا, آپ سن رہے. امیجن کرو, کسی میں ہمت ہے ڈالنے کی؟ علی جیسا. اور جن لوگوں نے ڈالی وہ کوئی مدینے کے باہر کے رہنے والے نہیں تھے, وہ لوگ مکے سے علی کو دیکھ رہے. وہ لوگوں نے پورے جنگوں میں وہ ساتھ تھے علی کے, ان کو معلوم ہے کہ یہ تلوار کیسے چلاتا ہے, سب کو معلوم ہے. لیکن اس کے بعد دے نو کہ اب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے, اس لیے کہ امام علی رسول کی بات کو ٹالیں گے نہیں, کاٹیں گے نہیں. یہ اوبیڈینٹ تھا علی, یہ اطاعت گزاری تھی علی کی, اسلام سے محبت تھی علی کو, جس کی وجہ سے میرے مولا نے اسلام کے خاطر فرسٹ ڈے سے رضوی کالج میں ایک ہی بات بول رہا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام. سیکھو امام علی کے اس کیریکٹر سے کہ اتنی طاقت کے بعد بھی جسٹ صبر کیا اس لیے کہ اسلام بچ جائے. وہ علی کا صبر ہے, وہ علی کا پیشنس ہے کہ آج وی آر سیئنگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر میں نماز پڑھ رہا تو امام علی کا صبر ہے, امام علی کا پیشنس ہے. کیسے ماحول میں کوئی شخص آج کمزور سے ویک آدمی ہو, کمزور آدمی, کمزور جس کی کوئی طاقت ہی نہیں, اس کی بیوی کے اوپر بھی ظلم ہوا تو وہ برداشت نہیں کرتا, اس کے گھر کا دروازہ جلائے تو کوئی برداشت نہیں کرتا. کمزور آدمی بامبے میں, کوئی ریسورسز نہیں ہے, اکیلا ہے, اس کے باوجود بھی وہ پروٹیسٹ کرے گا, وہ لڑائی لڑے گا, کچھ کرے گا. یہ دنیا والے علی کو ایسا کر رہے تھے کہ علی باہر آئے تلوار نکالے. میرا مولا صرف صبر کر رہا تھا, صبر کر رہا تھا. اسی لیے کہا گیا, غور سے سنو, اسی لیے کہا گیا کہ مدینے میں رسول کے بعد سارا مدینہ سوائے چند کے اہل بیت کو چھوڑ دو. اصحاب میں جو کمپینینز تھے مولا کے, جو کمپینینز تھے پروفٹ کے, ان کے منہ میں چند لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ 20-25 ہزار کے لوگ مدینے میں جو تھے وہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. ایک دفعہ اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتا, ایمان ختم ہو گیا. کفر کے ایمان کے بعد کفر یہی ہے. مولا علی کا جملہ ہے احد میں, جب رسول نے کہا کہ یا علی تم کیوں نہیں چھوڑ کے چلے گئے, تو کہا ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کر لیتا. یہ میرا مولا نے کہا. تو یہی ہوا تھا مدینے میں کہ امام کا صبر, امام کا پیش. تو امام علی کے ہم چاہنے والے, we say نعرہ حیدری, we say یا علی, we have to say, we must say یا علی, we must. میں نے کل بولا کہ you start your day with یا علی مدد. Say every day 18 times, 100 times, 110 times, 92 times. Say یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد, یا علی مدد. We should start our day with یا علی مدد. لیکن یا علی مدد تو بول رہے, لائف آف امام علی پہ کتنا ہم کر رہے, کیا کام کر رہے. ایمان سے بولو, ایمان سے بولو. If you don't follow the path of امام علی تو ہم امام علی کے ماننے والے ہیں نہیں. تو یہ چیزوں کو بند کرو. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا اور اپنی بات کو واضح کرنے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلیہ.
دوستوں میں بھول نہ جاؤں، میں ایک اعلان کر دوں کہ کل یہاں شام غریباں کی مجلس کے بعد جلوس ہوگا، کینڈل لائٹ جلوس، جو رضوی کالج سے نکلے گا، سائلنٹ جلوس ہے، اور کاٹا روڈ گھوم کے ہر سال کی طرح واپس آئے گا۔ سب سے ریکویسٹ کہ 6:25 پہ مغرب کی نماز، مغربین کی نماز باجماعت ہوگی، اس کے فوراً بعد شام غریباں، شام غریباں کے بعد کینڈل لائٹ، جو لیڈیز اینڈ جینٹس پراپر کٹ میں آؤ۔ دوسرا اعلان، 3 مجلسیں ہیں یہاں پر، 20 اکتوبر، 21 اکتوبر، 4 مجلسیں، 20, 21, 22 اینڈ 23 4 مجلسیں اکتوبر میں ایٹ رضوی کالج 8 PM بائی مولانا کلب رشید رضوی۔ کلب رشید رضوی صاحب اسی رضوی کالج میں 20, 21, 22 اور 23 کو مجلسیں پڑھیں گے۔ آپ سے خواہش کہ ان مجلسوں میں شرکت فرمائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور میں گلستان والوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ 12 محرم سے، فرائیڈے سے میرا عشرہ گلستان ہند میں شروع ہو رہا۔ گلستان میں ہند میں 10 مجلسیں ہر سال کی طرح ہوں گی، 12 محرم سے 21 محرم تک۔ اصغر بھائی موجود ہیں، انہوں نے رخا دیا، اور وہاں میری ٹاپک ہے حالات مختار 21ویں صدی میں کیسے دیکھیں۔ جناب مختار کے حالات، میں مختار نامہ نہیں پڑھوں گا، کمپلیٹ جناب مختار کا جو ایپیسوڈ، اس ایپیسوڈ سے آج کے دور میں ہم کیا لیسن لیں۔ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک۔ وہ ٹاپک انشاءاللہ 12 محرم سے 21 محرم تک جو میرا عشرہ گلستان میں ہے، وہاں پہ یہ ٹاپک ہوگی، شام میں 8 بجے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھے یار۔ اب تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا، فیمس انسیڈنٹ ہے، لیکن اس سے امام علی کا جو پیشنس تھا اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ وائی آئی ایم سیئنگ دس، کہ میری 9 دن کی مجلس میں ایک ہی تھا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام، تو ایٹ لیسٹ امام علی کی لائف سے یہ پارٹ کو لو کہ امام علی نے کیسے اسلام کو پروٹیکٹ کیا۔ ہم اگر 1% بھی کر لیں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ I'm not telling you to do it 100%، نہیں کر سکتا انسان، 1% اپنی لائف سے کرنا ہے تم کو۔ جو باتیں ابھی بتائیں کہ کیریکٹر کے ذریعے اپنے بلڈنگ میں، اپنے فلیٹ کے تمہارے جو نیبرز ہیں ان کو بتاؤ، اسکول گوئنگ چلڈرن کو بتاؤ کہ تم اسکول جاؤ تو ایسا رہو، کالج گوئنگ کو ان کو بتاؤ۔ تیسری چیز، اپنے گھر کے ماحول کو ایسے بناؤ، گھر کی سراؤنڈنگ کو ایسے بناؤ کہ تمہارے گھر میں جو بھی آئے اس کو یہ فیل ہو کہ یہ علی والوں کا گھر ہے۔ تمہاری پارٹیز ایسی ہوں، تمہاری گیدرنگز ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری گیدرنگز کو دیکھ کے بولے کہ یہ لوگ تو ڈیفرنٹ ہے۔ تمہارا رہن سہن، رہنے کا سٹائل ویسا ہونا کہ لوگ بولنا، نیبرز بولنا، بستی والے بولنا، لوکیلٹی والے بولنا، آفس میں کلیگز بولنا، آفیسز میں تمہارے کلیگ جو ہیں وہ بولنا کہ یار یو آر اے ڈفرنٹ مسلم، دے شوڈ سے، یہ تمہارے کانوں میں یہ ورڈ آنا کہ یو آر اے ڈفرنٹ مسلم، امیڈیٹلی وہ بولو کہ یس وی آر ناٹ ڈفرنٹ، دس از اسلام، یہ اسلام ہے، واٹ وی آر فالوئنگ دس از ریئل اسلام، what they are doing that is not Islam. You say this. جب تم کچھ کرو گے تو لوگ بولیں گے کہ ڈفرنٹ۔ اب بولو اسلام سے محبت علی کو کتنی تھی۔ اب تاریخ کا ایک واقعہ پڑھا، مشہور واقعہ، ویری فیمس انسیڈنٹ امام علی کی خلافت کا۔ جب مولا علی، پلیز عورتیں غور سے سنیں کہ امام علی کو کتنا پیار اور محبت تھی اپنے اس دین سے، کتنا سیکریفائز مولا علی نے کیا تھا۔
جو سیکریفائس سٹارٹ علی نے کیا اس کا اینڈ کربلا، اس کا اینڈ کربلا. تو امام علی کی لائف کا، امام علی کی گورنمنٹ کا، حکومت کا، 4 سال مولا نے حکومت کی. 4 سال میں یہ جو واقعہ میں پڑھنے جا رہا یہ سب کو پتا ہے. میں کیا جب میں سٹارٹ کروں گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس سے میسیج، بہت امپورٹنٹ میسیج ملے گا کہ علی کو اسلام سے کتنی محبت تھی. میں نے کیا کہا ابھی کہ امام حسین کو اتنی محبت تھی کہ علی اکبر کو قربان کیا. علی کو کتنی محبت تھی اب سنو. مولا علی کی لائف کا فیمس واقعہ، دور خلافت، علی مسجد میں بیٹھے ہوئے، 2 عورت آئی، 2 لیڈیز، 2 عورتیں آئیں، ان کی گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا، انفنٹ. غور سے سنو، فیمس واقعہ، لیکن اس کا میسیج کیا ہے. 2 عورتیں آئیں ایک بچے کو لے کر. They came and they said, ایک عورت نے کہا یا علی یہ میرا بیٹا ہے، دوسری عورت نے کہا یا علی یہ بیٹا میرا ہے. اس زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا. آپ بولیں گے آج کا یوتھ بولے گا کہ ڈی این اے کروا لیتے تو 1 سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا. علی کروا سکتا تھا، علی بول سکتا تھا، نسلوں سے واقف ہے علی. اس زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا. ایک عورت نے کہا یہ بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا یہ بچہ میرا ہے. امام علی نے ڈائریکٹ دونوں عورتوں سے پوچھا، ایک کی گود میں بچہ ہے، ایک خالی ہاتھ ہے. ایک خالی ہاتھ ہے، ایک کی گود میں بچہ ہے. جس کی گود میں بچہ ہے علی نے کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ She said مولا واللہ یہ میرا ہے، اللہ کی قسم. آج ہم بھی بڑی آسانی سے کھا لیتے، کبھی نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، غلط، جھوٹی قسم. کہا this is my son. علی نے پلٹ کے دوسری عورت سے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ She said this is mine، یہ میرا. امام علی نے کہا دونوں تمہارے، دونوں کلیم کر رہے کسی ایک کا ہوگا نا. She said یہ غلط بول رہی. اس نے کہا یہ غلط بول رہی. جس کی گود میں بچہ، غور سے سنو، جس کی گود میں بچہ، اس نے ایسا کیا بچے کو کر کے، کہا مولا I promise you مولا یہ میرا بچہ ہے، I am the mother of this child. دوسری نے کہا نہیں مولا یہ میرا ہے. علی نے کیا کہا؟ خنبر تلوار لے کر آؤ. یہ عورتیں سمجھی نہیں کہ علی تلوار کیوں منگا رہے. علی وہ خلیفہ ہے کہ جس نے تلوار کی زور پہ حکومت نہیں کی، جو ہمیشہ اپنے پہلو میں تلوار نہیں رکھتا تھا. وہ رکھے جس کو ڈر ہو. کیا بول رہا میں؟ جو صاحب ذوالفقار ہو اس کو کیا ڈر ہے؟ جن لوگوں کو ڈر تھا اس لیے ہمیشہ تلوار رکھتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. امام علی نے کہا کہ تو موت سے کیا ڈرتا ہے؟ موت خود تیری حفاظت کرتی ہے. آپ موت کے بارے میں سننا ہی نہیں چاہتے. نہیں یہاں پہ میں تو بدنام مولوی ہوں بہت بڑا کہ ڈرانے والا ہوں. سبھی یہ بولتے کہ عابد بلگامی موت سے بہت ڈراتے. اور جب گلستان کے اشرا میں پڑھ رہا تھا 6-7 سال پہلے شاید، تو اس میں نے پڑھا تھا لائف آفٹر ڈیتھ. جب لائف آفٹر ڈیتھ پڑھا تو بامبے کا پتہ نہیں جوہو کے تھے، بینڈرا کے تھے، کہاں کا یوتھ تھا پورا، لڑکے لڑکیاں میرے پاس آئے، 8-10 کا گروپ آیا. And they said, Maulana, what are you doing? They said like this is the words. کہ what are you doing? ہم رات میں سو نہیں سک رہے، ہمارا نرم بستر میں کانٹے نظر آ رہے ہیں، ہم کو بستر پہ سونے سے نیند ہی نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا کہ ہم گریو میں سو رہے. اتنا کوئی ڈر آتا ہے؟ 5-6 دن سے موت 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 لے کے بیٹھے ہوئے آپ. ارے یار ٹاپک چینج کرو، اب آپ زندگی کی بات کرو. لٹرلی دیز آر دا ورڈز. ٹاپک چینج کریں، زندگی کی بات کرو. میں نے کہا اوکے I'll answer you in the evening. میں نے ممبر سے کہا کہ آیا تھا یہ گروپ، they want me to change the topic. they want کہ میں زندگی کی بات کروں، یہ موت کی کیا بات کرو. تو میں نے پلٹ کر اس یوتھ کو بولا یار میں تو زندگی کی بات کر رہا، تم اس کو موت سمجھ رہے، میں کیا کروں. نہیں سمجھے؟ علی کی لائف، علی کی محبت موت نہیں لاتی، زندگی لاتی. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا علی، علی نے تلوار منگوائی.
تلوار آ گئی ہے، جو بچہ جس کی گود میں تھا وہ ایسا پکڑی. ایک چیز اور یاد رکھو، علی کبھی زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کرواتے، ایسا پکڑی تھا. دوسری عورت خالی کھڑی، علی نے کہا اب بھی بتاؤ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا مولا یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا. دوسری کہتی ہے میرا ہے. علی نے کہا اس بچے کو نیچے رکھو. وہ لوگوں نے نیچے رکھ دیا. علی نے کہا خمر ایسا کر، بچے کے بیچ میں سے 2 حصے کر دے، ایک پارٹ اس کو دے دے، ایک پارٹ اس کو دے دے. آپ واقعہ سنے ہوئے یہاں تک، ویری فیمس واقعہ. لیکن ایک عورت نے اس میں کہا جو خالی ہاتھ آئی تھی لیکن جس کی گود میں بچہ تھا وہ خاموش بیٹھی رہی، لیکن جو خالی ہاتھ آئی تھی اس نے فوراً کہا علی سے کہ یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی، یہ بچہ میرا ہے ہی نہیں، یہ بچہ اس کا، اس کو دے دو مولا، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں جھوٹ بول رہی تھی. علی نے خمر سے کیا کہا اب یہ بچہ اس کو مت دو، اس کو دو. کیوں؟ پوچھا مولا وہ تو کلیم ہی نہیں کر رہی، یہ تو کلیم کر رہی، اینڈ شی از سیئنگ کہ بچہ میرا نہیں ہے. تو امام علی نے کہا یہ ریئل مدر ہے، اس کو درد ہے، تکلیف ہوگی اگر بچہ 2 حصوں میں بدل جائے گا. یہ ریئل چاہنے والی ہے. یہی حساب علی کا تھا. علی نے 24 برس صبر اس لیے کیا کہ علی کو درد تھا اسلام کا. علی کو درد تھا اسلام کا، علی کو فیلنگز ہے اسلام کے، کہ علی یہی کہہ رہا تھا کہ اسلام بٹے نہیں، اسلام پیسز میں نہ ہو، لیکن اگر اسلام چلا جاتا، حکومت ان کے پاس چلی جاتی، ڈزنٹ میٹر، 24 سال کے بعد میرے پاس پلٹ کر آئے گی. درد تھا، فیلنگز ہے نا مولا علی کو. میں بولتا I beg you, really I beg you, اتنا 1% فیلنگز کو آج پیدا کر لو پلیز. بول میں یوتھ کو بول رہا، بڑوں کو نہیں بول رہا، لڑکے لڑکیوں کو بول رہا. 1% فیلنگز کو پیدا، پنچ ہونا، تکلیف ہونا یہاں کہ یار اسلام ایسا ہو گیا. How can I face امام حسین؟ How can I face امام حسین؟ مولا حسین سے کل میں ملوں گی تو what can I say؟ میں کیا بولوں گی؟ یہ درد ہونا، یہ درد کہ how can I face امام حسین؟ آج یہ درد ہوگا تو تم اسلام کو ویسے فالو کرو گے جیسے علی چاہتا، جیسے حسین چاہتا، جیسے اسلام چاہتا، جیسے خدا چاہتا. پہلی چیز فالو دا اسلام. آج کی یہ مجلس کے بعد 10 دن ختم ہو گئے، گھروں میں جا کے بیٹھو، انجوائے کرو. 12 محرم کے بعد ٹی وی کھولو، کیا کریں گے؟ ڈراماز تو دیکھنا ہی ہے، انڈین ڈراماز تو دیکھنا. مجھ سے کہا مولانا پھر انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ ویری گڈ. اب پرسوں سے جو چاہے لائف میں نہیں آنا. یہ 10 دن کا تھوڑا اثر ہو، تھوڑا فیل کرو. آپ پہلا سٹیپ جو تم کو اسلام کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پہلے خود پریکٹس کرو پھر بولو. پہلے تم اسلام کے لیے کچھ گھر میں کرو. لڑکیوں سے بول رہا کہ حجاب کے علاوہ مت نکلو یار. مکس گیدرنگز کو سٹاپ کرو. بامبے سے، امریکہ جیسے ملک میں شادیاں ہو رہے تو پارٹیشن آ رہا. میں نے اٹینڈ کی ایک شادی وہاں پہ، اور یہاں پہ وہ میں نے بول چکا، میں ریپیٹ نہیں کر رہا. میں خالی آپ کو یہ بات بول رہا کہ تم لوگ پہلے اسلام کو فالو کرو، اس کے بعد تم لوگوں کو بول سکتے کہ دس از اسلام. اف یو ڈونٹ فالو، اگر ہمارے ریلیجن میں، ہماری پریکٹس میں، دوسروں کی پریکٹس میں کچھ ڈیفرنس تو ہو. کچھ نہیں ہو رہا. ریلیکس بیٹھے ہوئے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا گھر اچھا نہیں.
یہ بیماریوں سے باہر نکلو، ورنہ 10 دن تم نے امام حسین 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 کہا، زبان پہ تمہارا حسین ہی رہا، آنکھوں سے یہ 10 دن میں کیا دیکھا؟ یا امام بارگاہ دیکھا، یا تعزیہ دیکھا، ممبر پہ گئے یا مجلس میں گئے، کانوں سے کیا سنا؟ مصائب سنے، فضائل سنے، نوحے سنے، ہر لڑکا لڑکی، بچے، اور اب 10 دن کے بعد پھر پلٹ کے واپس محرم جو 29 ذی الحجہ کو تھے ویسے ہی بننا ہے، تو پھر محرم سے فائدہ کیا ہوا؟ 10 دن سے کیا ملا پھر؟ What did you learn? Nothing. اگر یہ رہیں گا، یہ اگر تم کامیاب ہو جاؤ، یہ چیز تمہارے پاس آ جائے کہ مجھے یہ محرم میں چینج کر کے اپنی لائف کو بدلنا ہے، دوستو تم یقین کرو کہ جو حشر آج ہماری کمیونٹی کا ہے، جو گھروں میں ڈیورسز ریٹ بڑھ رہا، جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ڈفرینسز پیدا ہو رہے، جو میریڈ لائف بریک ہو رہی، جو چوتھی چیز مجھے بولنا تھا، میں نے 8 دن میں 9 دن میں نہیں بولا، آج خالی ہنٹ دیتا، جو فیملی ڈسپیوٹس ہے، ریئل بردرز، بھائی اور بہن، سگا بھائی سگی بہن، آج کورٹ میں ایک دوسرے کے جان کے خلاف، سب سے پہلے خط رحم کو چھوڑو، صلہ رحم کرو، صلہ رحم نہیں کرو گے تو تم حسین کی اور لبیک نہیں بول سکتے، اس کی لبیک کبھی ایکسپٹ نہیں ہوگی، پوری لائف تم بولتے رہو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لیکن اس کی لبیک مولا حسین کبھی ایکسپٹ نہیں کریں گے جو فیملی کو بریک کرتا ہے۔ آپ سوچ رہے فونز کس کے لیے فونز آ رہے کہ مولانا جادو ہو گئی ہے، آپ اس کے لیے بولیں؟ میں نے کہا میں رضوی میں نہیں، گلستان میں بولوں گا، وہ دعائیں دوں گا جس سے تم جادو سے بچ سکتے۔ یہ کون بول رہا؟ شیعہ نے حیدر کرار، عزادار حسین۔ اب یہ اب وقت آ گیا، پھر تم اسلام کے لیے تم کیسے پروٹیکٹ؟ پہلے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، اپنے گھروں کو صحیح کرو۔ یہ بیماریوں سے کب نکلو گے باہر؟ یہ چیزوں کو کب کرو گے؟ آپ کو پتا ہے کیا حشر ہے 9 دن سے بامبے میں؟ I can show you the mails, I can show you the WhatsApp، تصویریں بتا سکتا میں آپ کو، ان کے میسیجز بتا سکتا میں جو ریکارڈڈ ہے میرے پاس کہ مولانا یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا۔ خط رحم، ریلیشن شپ کو بریک، سگا بھائی اور بہن ایک دوسرے سے نہیں ملتے، بھائی بھائی نہیں ملتے، آپ حد بولو، اینڈ بولو، باپ سے ملاقات نہیں ہے، باپ کے خلاف ہے، اینڈ دے آر شیعاز، پہلی صف میں نماز پڑھ رہے، جس سے کہ عزادار حسین، میں I'm the follower of Imam Ali. What you are following Imam Ali's right path? What are you following? یہ بریک کرو۔ اس بیماریوں سے اگر تم بامبے میں نہیں بچو گے، میں ممبر سے شب عاشور کی مجلس میں رضوی کالج بامبے میں بول رہا کہ اگر کوئی خط رحم کرے گا وہ کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، ذمہ دار اپنے الفاظ کا۔ I'm responsible of my words۔ 10 دن ہوں بامبے میں، 21 محرم تک انشاءاللہ۔ مجھے بتاؤ کسی ایک امام کی، میں اوپن بول رہا رضوی کالج میں، میری مجلس جاری چینلز کے اوپر، دنیا دیکھ رہی، سب سے بولتا، صرف بامبے کا ایشو نہیں ہے، میرا تو گلوبل میسیج ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ اسلام ان 21st سینچری۔ کوئی ایک واقعہ بتاؤ، ایک امام کی سیئنگ بتاؤ میرے کو، اللہ کے رسول سے لے کے 11ویں امام تک، کسی ایک امام کی سیئنگ بتاؤ جس میں مولا نے یہ کہا ہو کہ تم ریلیشن شپ کو بریک کر لو، خط رحم کرو، تعلقات ختم کرو، اور تم ہمارے زمانے کے امام نے عبداللہ ابن علی سے ملاقات امام میں یہ واقعہ موجود ہے،
علامہ مجلسی نے بھی لکھا اس واقعے کو، زمانے کے امام نے ریکویسٹ کی ہے، میں یہ تو نہیں بول سکتا ریکویسٹ، امام نے یہ کہا ہے، کلیئرلی کہا ہے کہ جو خط رحم کرتا ہے اس کا میرا کوئی تعلق۔ آج میں روتا 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 روتا، سگا بھائی، سگی بہن، ایک فیملی، ایک کزنس، when they talk you ask them اچھا آپ کے وہ بھائی کیسے ہیں؟ وہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ how can you say وہ میری بہن وہ ایسا، وہ میرا بردر ان لا ایسا، وہ میرا نیویو ایسا، وہ میری نیس ایسی، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں بامبے کا، اور وہ ایسا۔ You don't have shame to say this۔ پھر تم امام علی کے چاہنے والے، تم عزادار حسین، اسلام نے کنڈیم کیا ہے۔ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب بامبے کی مارکیٹ میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، ہو سکتا جے پی سی میں مل جائے آپ کو۔ میں کتاب کا نام لے رہا، آتھر کا نام لے رہا، شہید دست غیب شیرازی، رہبر انقلاب آغا خمینی صاحب نے ان کو بہت ریگارڈ کیا۔ ان کی مشہور کتاب گناہان کبیرہ، جا کے دیکھ لو، یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا، یہ امام بول رہا۔ پلیز، اگر یہ پورے ہزاروں کے مجمع میں ایک فیملی بھی مل لے، میں ایک بات بولتا، اگر خط رحم کرو گے، ممبر سے معصوم کا جملہ بول رہا، معصوم عابد بلگرامی نہیں، میرا معصوم امام بول رہا کہ جو خط رحم کرتا اس کے زندگی کی رسی اللہ کاٹ دیتا، اس کا رزق بند ہو جاتا، وہ بیماریوں میں رسی کاٹ دیتا، مطلب اگر تمہاری لائف 60-70 ایئرس کی ہے تو اللہ لائف کو شارٹ کر دے گا، اس کے رزق کے دروازے بند ہو جاتے، رزق اس کا رک جاتا۔ اب سٹرگل کرو، وہ رازق ہے، اس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، وہ دے گا، لیکن بند ہو جائیں گے، تمہارے کام نہیں بنیں گے، رزق منہ تک آئے گا، ختم ہوگا۔ وہ بامبے کا ایک واقعہ سنو، اتنے پریشان، لاسٹ ایئر سے، یہ سال کا ہے، وہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر، کہنے مولانا میرا بزنس ختم ہو جا رہا، زمین کو سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتی، میں کیا کروں، پریشان ہوں، کوئی دعا بتاؤ، بڑی بھی بتاؤ چھوٹی بھی بتاؤ، میں رات بھر بیٹھ کے پڑھنے تیار ہوں۔ تو میں نے دل میں کہا جب مصیبت آئی تو سب پڑھنے تیار ہیں، یہی صاحب 2 سال پہلے کہا تھا چھوٹی دعا دو لیکن فائدہ اتنا ہو، ہر جگہ بزنس ہے، اللہ سے بھی بزنس کر، ہاں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ لیڈیز کے، خواتین کے گیٹ سے، آپ اگر ٹی وی پہ مجھے اسکرین پہ دیکھ رہے تو کسی کی کیز ہے جو گیٹ پہ ملی، پلیز آپ رضوی کے والنٹیئر سے اپروچ کر لیں، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ 100% یہ تیجوری کی تو نہیں ہے، نہیں، تیجوری کی ہوتی تو مجلس سب جائے، بابا میری تیجوری۔ میں بہت سختی سے جا رہا تھا، بلکہ میں نے یہ بات کوٹ کی، ایک بآواز بلند صلوات پڑھ لو۔ آج شب عاشور ہے، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع، I was not expecting۔ بہرحال رضوی کا مجمع، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اتنا آہستہ بولو گے تو کبھی نہیں رہو گے، اس لیے کہ دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے، دیو نا کچھ، ہو سکتا ہے ایک کی آمین پوری ان کی تقدیر بدل دے۔ تو بامبے والا وہ شخص نے آ کے، بس مجلس میں ختم کرا، اس نے آ کے کہا مولانا میں پریشان ہو گیا، آپ یقین کر، بولتا کہ میری بیٹی گھر آ گئی، میں پریشانی ہوں، میں ایسا گر گیا، ہسبینڈ سے پرابلمز شروع ہو گئے، گھر آ گئی، رزق رک گیا، جو کچھ سیونگ تھی سب ختم ہو گئی، اور میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ نماز، میں پہلے یہی پوچھتا کہ تم واجب نماز پڑھتے ہو؟
اس نے کہا مولانا واجب؟ آج کل تو میں سب پڑھ رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں؟ آج کل تو میں چھوڑتا ہی نہیں کوئی چیز. جو مولانا کے پاس جاتا جو بولتا وہ پڑھتا. میں نے کہا ویری گڈ یار, پہلے اگر یہ احساس ہوتا تو یہ پرابلم میں آتے ہی نہیں. تو کہا مولانا سب نماز پڑھ رہا, شب نماز پڑھ رہا, تسبیح نکال رہا, یہ بھی تسبیح نکالتا, میں آپ کی زبان میں بول رہا ہوں, تسبیح نکالتا, میں یہ کر رہا, میں یہ کر رہا, میں یہ کر رہا. مولا آپ پھر کیوں پرابلم ہے؟ بولتا شب نماز, زیارت عاشورہ, جامعہ, وارثہ سب پڑھ, لیکن میرا پرابلم ہے صاحب. میں نے کہا کیوں نہ؟ بولا بیٹی کا پرابلم, سسرال سے شوہر سے لڑکے آ گئے, چھوٹی سی بات پہ ہو گئے, وہاں پہ خوشی ختم ہو گئی, گھر میں خوشی نہیں. گھر میں انٹر ہوتا ہوں پریشان, بیوی پریشان, سونے کو ہاتھ لگا رہا ہوں مٹی, کام تو ایسے نظر آتے, منہ تک آتا رک جاتا, کیا کروں مولانا؟ یہ سال وہ لوگ بیٹھے ہوئے ان کے منہ پہ بول رہا ہوں, کیا کروں؟ میں نے کہا پھر نماز پورے گھر میں پورے پڑھتے, کا سب نماز پڑھتے. میں نے کہا پھر ساری عبادت کرتے, عاشورہ پڑھ رہے, وارثہ پڑھ رہے, جامعہ پڑھ رہے. اس لیے کہ اگر کوئی شب نماز شب, عاشورہ اور جامعہ ایک ساتھ پڑھے, ایک ہی ساتھ, یعنی ایک ہی ٹائم, شب نماز بھی پڑھے, عاشورہ بھی پڑھے اور جامعہ بھی. جامعہ صغیر پڑھ سکتا. یہ 3 عمل آدھے گھنٹے کا ہے. اگر ایک ساتھ کرو گے تو کبھی تمہارا رزق کا پرابلم دور نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. اس لیے کہ یہ طریقہ شب نماز, عاشورہ اینڈ جامعہ, یہ طریقہ زمانے کے امام نے بتایا کہ ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو. سیکوینس دیا کہ پہلے شب نماز پڑھو, پھر عاشورہ پڑھو, جاؤ. لڑکی کی شادی ہو, بیماری ہو, کچھ ہو, رزق نہیں رکتا, پریشانیاں کھل جاتی, دروازے ایسا کھلتے. میں نے کہا یار تم یہ کرنے کے بعد تم کو یہ پرابلم کیسے آیا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا تمہاری فیملی میں کتنے لوگ ہیں؟ تو کہا بیوی ہے, بچے ہے, بیٹی ہے, ماں باپ ہے, بھائی ہے, بہن ہے. میں نے کہا سب سے ملاقات ہے, سب سے تم ملتے ہو؟ ہاں. کہا بیوی بچوں کے ساتھ. میں نے کہا بیوی بچوں کے ساتھ تو ملو گے, لیکن گھر والوں سے, فیملی سے؟ اس نے کہا یس, میرے ماں سے بھی ملتا ہوں, باپ سے بھی ملتا ہوں, میری بہنوں بھائی سے بھی ملتا ہوں, بہن سے. میں نے بہن سے نہیں, ایک بہن سے میری ملاقات ہی نہیں, بات چیت ہی نہیں, تعلقات ختم ہو گئے. میں نے کہا یار اب پورا MRI کرائے تو پتا چلا بیماری ہے کہاں. MRI پہ بیماری معلوم ہوئی کہ ہے کہاں, ڈیزیز کا ہے. تو اس نے کہا واٹ ڈو یو مین ڈیزیز؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ تمہاری بہن سے تمہارے تعلقات نہیں, ریئل اون سسٹر. ہی سیڈ نو. آئی سیڈ وائی؟ ہی سیڈ نہیں, ہمارا بزنس ڈیل خراب ہو گئی تھی بردر ان لا کے ساتھ. تو میں نے کہا تمہاری وائف, سگی بہن, میں نے کہا تمہارے بچے, تمہاری بیوی تمہاری بہن سے ملتے؟ کہا نو. ان کے بچے تمہارے گھر آتے؟ کہا نو. میں نے کہا دس از دا ڈیزیز, یہ ہے بیماری. اسے دین پھر کیا ہوگا؟